جو لوگ ماں باپ اپنے بچوں پہ ظلم کریں، اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو چن لے، باقیوں کا رگڑا پھیریں، وہ تھوڑی جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پاس جو دین ہے یہ عبادت کرنے کے لیے صرف نازل نہیں ہوا، یہ عبادت کے ذریعے اچھا سماج بنانے کے لیے اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سب لوگ ماشاءاللہ بڑے ہیں، ساتھ ہی میں اتر پردیش لگتا ہے، وہاں تو بڑے بڑے ٹھیک وہاں بڑے بڑے ادارے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ صبح شام آپ کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ وہ بھی یہی بات آپ کو دہرا رہے ہیں کہ دین کا مطلب صرف عبادت نہیں ہے، دین کا مطلب عبادت کے ذریعے اچھا انسان بننے کی کوشش کرنا ہے۔ دین کے ذریعے ایک اچھا بیٹا بننا ہے، اچھی بیٹی بننا ہے، اچھا شوہر بننا ہے، اچھی بیوی بننا ہے، اچھے ماں باپ بننا ہے۔ اب وہ سارے فضائل ماں باپ کے لیے تھوڑی ہے۔ جو لوگ ماں باپ اپنے بچوں پہ ظلم کریں، اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو چن لے، باقیوں کا رگڑا پھیریں، وہ تھوڑی جنت میں جانے والے ہیں۔ جو زیادتی کر رہے، جو جان بوجھ کے لوگوں کا حق مار رہے اپنی اولاد میں سے ہی، ان کی بھی تو پکڑ ہونے والی ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اپنی بیوی کو لے کے، یا رسول اللہ اپنی پراپرٹی بڑے بیٹے کے نام کرنی ہے۔ فرمایا تو اس ظلم میں مجھ کو شامل کرنا چاہتا ہے؟ یہ جو گنڈا گردی کرنے لگا تو چاہتا ہے کہ اس میں نبی علیہ السلام کی تصدیق ہو جائے، باقی بچے کہاں ہیں، ان کا حق کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، ماں باپ کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارا کفیل بنایا، کفیل بنایا۔ تو آپ میں سے جو ماں باپ ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کے اندر برابری کو قائم کریں، محبت کی بنا پر نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی بنا پر۔ اب مثال کے طور پہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں سب نماز انشاءاللہ؟ ارے پڑھتے ہیں انشاءاللہ؟ جو نہیں پڑھتے تو یہ آج سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہم اچھے بندے بن جائیں۔ اللہ تو تبھی راضی ہوگا نا جب ہم اچھے ہوں گے۔ اگر کوئی ٹھگ نماز پڑھے گا اللہ کو اچھا لگے گا؟ بتاؤ۔ اگر کوئی بے ایمان نماز پڑھے گا اللہ کو اچھا لگے گا؟ اگر کوئی شرابی نماز پڑھے گا اللہ کو اچھا لگے گا؟ کوئی اپنی بہن کا حق مار کے نماز پڑھے گا اللہ کو اچھا لگے گا؟ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم سب ابھی مسجد میں جائیں گے، عصر کی نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کے جب باہر نکلیں گے اور سامنے اگر ہماری کوئی بیٹی، کوئی بہن، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ ہندو بھائی کی بیٹی ہے، چاہے سکھ کی ہے، چاہے دلت کی ہے، جینی کی ہے، بودھی کی بھی ہے، کسی کی بیٹی ہے، اگر ہم نے کسی کی بیٹی کی طرف زنا کی نگاہ سے دیکھا ہے تو پھر ہم نماز پڑھ کے نہیں آئے، ہم بے ایمانی کر کے آئے۔ اگر ہماری نماز ہمیں روک نہیں نہ رہی، گناہ سے نہیں نہ روک رہی۔ میں نے اپنے والد شیخ اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا، میں کہا حضرت اگر نماز پڑھنے کے باوجود گناہ نہ چھوٹے تو کیا کریں؟ تو فرمانے لگے بیٹا اس وقت تک اچھی طرح نماز پڑھتے رہو جب تک تمہاری نماز تمہیں گناہوں سے روک نہ دے، جب تک تمہاری نماز تمہیں گناہوں سے روک نہ دے اس وقت تک اچھی طرح نماز پڑھے۔ تو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، تو نماز ہمیں گناہوں سے اگر روک رہی ہے تو مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، قبول ہو رہی، نہیں سمجھے؟ قبول ہو رہی ہے۔ اور اگر نماز پڑھنے کے باوجود ٹھگی ٹوری کر رہے، کسی کی طرف گندی نگاہ سے دیکھ رہے، کسی کو تانا مار رہے، کسی کو گالی دے رہے، کسی سے حسد رکھ رہے، کسی کی دشمنی دل میں پال رکھی ہے، کسی کی مخبریاں کر رہے، کسی کا ادھر کا ادھر لگا رہے، کسی کو نقصان پہنچا رہے، تو پھر اللہ کریم کو اس بندے کی نماز اچھی نہیں لگتی، کیونکہ اللہ اس کے دل کو دیکھتے ہیں۔ کس کو دیکھتے ہیں اللہ؟ جو اوپر والی جیب ہے نا آپ سب کے لگی ہوئی، ابھی جب آپ سجدہ کریں گے اگر اس میں پیسے ہوں گے زیادہ تو سجدے کرتے وقت کیا ہوگا جی؟ پیسے کہاں گر جائیں گے؟ ارے کہاں گریں گے؟ سامنے گر جائیں گے سجدے والی جگہ۔ اور اگر ویڈیو کا بنڈل ہوا تو وہ کہاں گرے گا؟ اور بولو کہاں گرے گا؟ وہ بھی سامنے گرنے والا۔
اسی طرح ہمارا دل ہے، دل میں اگر گناہ بھرے ہوئے ہیں، بدنظری بھری ہوئی ہے، بدتمیزی بھری ہوئی ہے، بغض بھرا ہوا ہے، دوسرے کے لیے غلط ارادے بھرے ہوئے ہیں، تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا وہ سارا کوڑا کرکٹ بھی ساتھ میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تو گندگی پر کیا گیا سجدہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ کوڑا کرکٹ تو تب صاف ہوگا جب ہم اللہ کو کہیں گے یا اللہ آج توبہ کرنے آیا ہوں آپ کے حضور، غلطی کی معافی مانگنے آیا ہوں، اپنے گناہوں کے آگے بند لگانے کے لیے آیا ہوں، تب اللہ کریم کو وہ سجدہ قبول ہوگا، پھر یہ سارا کوڑا کرکٹ ایک طرف ہٹ جائے گا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جرمن میں جو مصر کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جامعۃ الازہر، تو اس کے جو شیخ الحدیث ہیں وہ جرمنی گئے، کسی کام سے پروگرام تھا، تو ان کے دانت میں کچھ تکلیف تھی تو ایک ڈینٹل ڈاکٹر کے پاس گئے، تو ڈاکٹر سے جب دوائی لی تو ڈاکٹر نے ان کو دیکھ کے، ان کا حلیہ دیکھ کے کہا، کہنے لگا جی میں تو آج کل پوری دنیا کے جو دھرم ہے، مذہب ہے نا، ان کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں، چاہے کہ ایک اچھی کتاب لکھوں بھی، ہر دھرم میں کیا خوبی۔ تو مولانا صاحب نے یہ نہیں کہا بھی ہمارا مذہب بھی پڑھیے گا، نہیں، انہوں نے اپنا کارڈ ان کو دیا، فرمایا کبھی فرصت ملے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی آپ نے انٹرنیٹ پر پڑھ لینی۔ اب اس نے بھول گیا، 2-4 سال بعد یاد آیا، اس نے انٹرنیٹ پہ کھولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو ایک حدیث شریف کھل کے سامنے آ گئی کہ ایک صحابی ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، بڑے پریشان ہیں، رو رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا ہے 10-12 سال کا، وہ کل سے گم ہوا، مل نہیں رہا، بچہ گم ہو گیا، مل نہیں رہا۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے کسی ماں باپ کا بچہ گم ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام ابھی کچھ کہتے کہ اس سے پہلے ایک اور صحابی وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہے میرے بھائی تیرے بچے کو تو میں نے فلاں کھجوروں کے باغ میں آج کھیلتے ہوئے دیکھا، تو اتنا سننا تھا کہ وہ تیزی سے بھاگا باہر کو، باپ کے دل میں تڑپ تھی کہ اپنے بچے کو جا کے چھاتی سے لگاؤں۔ جب وہ بھاگ رہا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے پیچھے ایک بندہ بھیجا کہ اس کو واپس بلاؤ، وہ بڑی مجبوری میں واپس آیا، یا رسول اللہ جلدی بتائیے کیا بات ہے، فرمایا نہیں رک جا، فرمایا جب تو اس میدان میں پہنچے گا نا، اس باغ میں جہاں تیرا بچہ کھیل رہا ہے، تو اپنے بچے کا نام لے کے پکارنا، جو اس کا نام ہے عبد الرحمن، محمد شفیع، نام لے کے پکارنا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری مکھن ہے، میری ملائی ہے، میرا دل ہے، میرا چاند ہے۔ فرمایا کیونکہ بچہ بچھڑے ہوئے 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے، تمہاری طبیعت میں جنون ہے محبت کا، ہونا بھی چاہیے، لیکن اگر تم اس میدان میں جا کے آوازیں دو گے نا، او میری جان، او میرے جگر کے ٹکڑے، میرے چاند، تو ان بچوں میں اگر کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا تو اس طرح مجھے پکارتا۔ وہ جرمن ڈاکٹر کہتا ہے میں نے حدیث پڑھی، میں رونے لگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے احساس والے نبی ہیں کہ وہ دوسرے کی تکلیف کو پہلے سے محسوس کر رہے ہیں، اور صحابہ کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اپنے کام کے دوران کسی غریب کی، محتاج کی دل شکنی نہ ہو جائے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ موٹر سائیکل لا رہے تو پہلے محلے میں اس کے پٹاخے بجا رہے ہیں کہ جن کے پاس ہے نہیں ان کو پتہ لگ جائے کہ ہم لے آئے ہیں، رشتہ داروں کو دھوس دکھا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بجائے ہم اس کو دوسرے کی دل آزاری کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو دین نماز کے ذریعے اچھائیوں کی طرف آنے کا نام۔ اگر ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو محبت ہے وہ اگر ہمیں غلط راستے پہ جانے سے نہیں روک رہی، تو ایک دفعہ دوبارہ سے ہم کو اپنے دل کی تلاشی لینی ہوگی کہ اس کے اندر کیا خرابیاں، ان خرابیوں کو دور کرنا ہوگا۔ تو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ گھر سے شروع کرنی ہے۔ کہاں سے؟ ارے کہاں سے شروع کرو گے؟ گھر میں ایک بندہ خراب ہے آپ کے یہاں، پتا ہے نا آپ کو؟ پتا ہے نا چچا کون خراب ہے؟ تیرے گھر میں کون خراب ہے؟ ابھی ایک جگہ میں جلسے میں گیا، مولانا میں نے کہا یار تمہارے گھر میں ایک بندہ خراب ہے، تو ایک لڑکا بیٹھا تھا، پٹ پٹا کے آیا ہوگا، کہا جی میرا ابا بہت خراب ہو رہا۔ گھر میں، ہر ایک گھر میں ایک مرد ایک عورت خراب، وہ کون؟ وہ ہم خود۔ ہم چاہیں گے تو درگزر کے ذریعے، معافی کے ذریعے،
محبت کے ذریعے گھروں میں جوڑ پیدا ہوگا, پڑوسیوں سے جوڑ پیدا ہوگا, گاؤں میں جوڑ پیدا ہوگا. ہم اگر ایک دوسرے کی چغلیاں کریں گے, حسد کریں گے, تو کوئی جوڑ پیدا ہونے کے بجائے توڑ پیدا ہوگا. تو گھر سے کریں گے انشاءاللہ. خود اپنی ذات سے اچھا بننا ہے, کریں گے انشاءاللہ. بس یہ کوشش کرنی کہ آپ کو دیکھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں مسلمان بھائی یار خراب ہے. آپ نے اسلام کی فوٹو دیکھی ہے, آپ کو وہ تو ہوتی نہیں فوٹو, لیکن آپ اپنے موبائل میں اپنی ایک فوٹو کھینچ کے دیکھیں. اگر آپ کو اس فوٹو کو دیکھ کے رات کو بیٹھ کے اکیلے یہ لگتا ہے کہ یہ فوٹو کسی بے ایمان کی ہے, یا کسی ٹھگ کی ہے, یا کسی لڑکیوں کو چھیڑنے والے کی ہے, یا کسی بدماش کی ہے, یا اپنے باپ کو گالی دینے والے کی ہے, تو اس تصویر کو اچھا کیجئے, کیونکہ جو آپ کے غیر مسلم بھائی بہن ہیں وہ آپ کو نہیں پوچھتے, آپ کے کردار کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا کردار کیسا ہے. کردار کو اچھا کرنا, اپنی آنے والی نسل کو پڑھانا. یہ مدرسے کیوں کھولے ہوئے پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے یہاں لدھیانہ میں ایک اولڈ ہوم ہے جہاں بڈھے بڈھیوں کو رکھتے ہیں. اس میں 90% وہ لوگ ہیں جن کے بیٹے بڑے بڑے افسر ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں. اب ان لوگوں نے کیا غلطی کی, چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو, اپنے بچوں کو دھرم نہیں پڑھایا, دنیا پڑھائی. اب یونیورسٹی والوں نے تو لکھ کے لگا رکھا ہے کہ پروفیشنل یونیورسٹی ہے, 5 لاکھ لگاؤ گے تو 15 لاکھ کی نوکری لگ جائے گی, 10 لاکھ روپے پڑھائی پہ لگاؤ گے تو 30 لاکھ سالانہ کی نوکری لگے گی, 60 لاکھ لگاؤ گے تو سالانہ 1 کروڑ روپے کا پیکج ملے گا. تو وہ تو دھندا کرنا سکھا رہے ہیں. اور اگر ساتھ میں ہم ان کو دھرم پڑھا دیتے, اپنے اپنے مذہب کو پڑھا دیتے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, تو دھرم کے جو لوگ ہیں وہ ان کو کہتے کہ بیٹا کروڑ پتی ہونے کے باوجود اگر ماں سے بدتمیزی کرو گے تو نماز نہیں ہوگی, بڑا افسر بننے کے باوجود اگر باپ سے بدتمیزی کرو گے تو اللہ تم سے ناراض ہو جائیں گے, بہت بڑا بندہ بننے کے بعد, بیپاری بننے کے بعد اگر 2 نمبر میں پیسے کماؤ گے تو خدا تم سے ناراض ہو جائے گا. یہ دنیا والوں نے پیسہ کمانا سکھانا ہے, دین والوں نے حلال اور حرام کی تمیز سکھانی ہے. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ دونوں تعلیمیں ضروری ہیں, تاکہ جب مر جاؤ تو بچے ادھر ادھر نہ بھٹکیں. اجی مولوی صاحب دعا کرا دو, خود بھی 1 آدھا پارا تمہارے لیے پڑھ دیں, خود بھی مغفرت کے لیے دعا کر دیں. تو کریں گے انشاءاللہ تعالی. اپنے اندر تبدیلی لانی ہے, کچھ نہ کچھ بدلیں گے اپنے اندر سے انشاءاللہ. سب سے پہلے اچھا سوچنا ہے, اچھا بولنا ہے, صبر سے کام لینا ہے. بہادر وہ نہیں ہے کہ جو گالی کے جواب میں گالی دے, جو لڑائی کے جواب میں لڑے. نہیں, محمد رسول اللہ نے فرمایا بہادر وہ ہے جو صبر کا مظاہرہ کر دے, مصیبت کو ٹال دے, پریشانی کے وقت کو نکال دے, اس کو ہم بہادر کہتے ہیں. تو رہیں گے انشاءاللہ. تو دین کے اوپر چلنا ہے انشاءاللہ. بچوں کو دین بھی پڑھانا ہے, دنیا بھی پڑھانا ہے. دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.